السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ چیئرمین پی ٹی آئی جیل میں خود کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ جج سیکریٹ ایکٹ عدالت کا کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جان کو تحفظ دے کر کیس بہت آسانی سے چل رہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی اہم شخصیت تو ہیں، ان کی زندگی کو تحفظ دینا ضروری ہے۔ قرض کی نئی قسط کا حصول، پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات، 71 کروڑ ڈالر قرضہ۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات 2 نومبر کو ہوں گے۔ حکومت پاکستان بیرونی سیکٹر کے چیلنجز کے باوجود مذاکرات کی کامیابی کے لیے پر امید۔ پاکستان تحریک انصاف کو ایک اور بڑا سیاسی دھچکا۔ اندلیب عباس سمیت 3 خواتین رہنماؤں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی، استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ مقتول صحافی ارشد شریف کی بیوہ نے کینیا پولیس پر مقدمہ دائر کر دیا۔ جویریہ صدیق کا کہنا ہے کہ عدالت سے کیس نمبر اور مزید ہدایات کا انتظار کر رہے ہیں۔ کینیا کی پولیس نے میرے شوہر کے قتل کا اعتراف کیا لیکن معافی نہیں مانگی۔ الیکشن کمیشن عام انتخابات پر غیر ملکی مبصرین کے لیے دعوت نامے جاری۔ الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابات کی شفافیت کے لیے ملکی اور غیر ملکی مبصرین کے لیے اوپن ڈور پالیسی ہے۔ سیاسی وابستگی رکھنے والوں کو ایکریڈیٹیشن جاری نہیں کیا جائے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. آفیشیل سیکریٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الحسناء ذوالقرنین نے بتایا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے ان سے کہا کہ وہ جیل میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الحسناء ذوالقرنین نے بتایا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے ان سے کہا کہ وہ جیل میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ جج ابو الحسناء ذوالقرنین کی عدالت میں چیئرمین پی ٹی آئی کے ترجمان قانونی امور نعیم پنجوتھا پیش ہوئے اور کہا کہ آپ کے آرڈرز پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ جیل میں وکلا کو چیئرمین پی ٹی آئی سے نہیں ملنے دیا جاتا۔ جج ابو الحسناء نے کہا کہ ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں، جیل مینول کے مطابق جیل میں معاملات چلتے ہیں۔ نعیم پنجوتھا نے کہا کہ آپ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو جو کہیں گے وہ ویسا ہی کریں گے۔ جج ابو الحسناء نے کہا کہ اگر چیئرمین پی ٹی آئی سے زیادہ وکلا کی میٹنگز ہوں تو معاملات دیکھنے پڑتے ہیں۔ جج ابو الحسناء نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی اہم شخصیت تو ہیں، ان کی زندگی کو تحفظ دینا ضروری ہے۔ قانون کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کی زندگی کو تحفظ دینا ہے۔ میری اٹک جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی سے گھنٹہ بات ہوئی، انہوں نے کہا میں جیل میں محفوظ محسوس کر رہا ہوں۔ آپ جا کر پوچھیں چیئرمین پی ٹی آئی سے کہ انہوں نے کیا جیل میں محفوظ ہونے کے حوالے سے مجھے نہیں کہا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے جیل میں محفوظ ہونے کے حوالے سے دیے گئے بیان کو بھی سپرنٹینڈنٹ جیل نے دیکھنا ہے۔ نعیم پنجوتھا نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کرنے پر بہانے بنائے جا رہے ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ جیل جان کو خطرے کا بیان دیتے ہیں۔ جج ابو الحسناء نے نعیم پنجوتھا سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو کر رہے ہیں۔ بعد ازاں جج ابو الحسناء نے چیئرمین پی ٹی آئی سے وکلا کی ملاقات سے متعلق سپرنٹینڈنٹ جیل کو ہدایت جاری کر دی۔ حکومت پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان 3 ارب ڈالر کے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت ملنے والے 71 کروڑ ڈالر قرضے کی اگلی قسط کے لیے مذاکرات 2 نومبر کو ہوں گے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ حکومت پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان 3 ارب ڈالر کے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت ملنے والے 71 کروڑ ڈالر قرضے کی اگلی قسط کے لیے مذاکرات 2 نومبر کو ہوں گے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ کے درمیان موجودہ قرض پروگرام کی نئی قسط کے لیے مذاکرات کا آغاز نومبر کے پہلے ہفتے میں ہوگا۔ مذاکرات میں
IMF ٹیم کی قیادت ناتھن پارٹر کریں گے۔ حکومت پاکستان بیرونی سیکٹر کے چیلنجز کے باوجود مذاکرات کی کامیابی کے لیے پر امید ہے۔ اگر حکومت عام انتخابات کا اعلان کر دیتی ہے تو اس سے مذاکرات کے دوران وزارت خزانہ کے ہاتھ مزید مضبوط ہو جائیں گے۔ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ $70 کروڑ کی قسط کے حصول کے لیے مذاکرات کا نیا دور نومبر میں ہونے جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں وزارت خزانہ، وزارت توانائی سمیت دیگر وزارتوں نے اہداف کی کارکردگی کا جائزہ مکمل کر لیا ہے۔ IMF سے مذاکرات میں جولائی تا ستمبر معاشی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کی معاشی کارکردگی کا ڈیٹا IMF کو پہلے ہی فراہم کیا جا چکا ہے۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ مذاکرات میں توانائی کے شعبے کی اصلاحات پر بات چیت ہوگی اور سرکولر ڈیٹ کم کرنے کے لیے طریقہ کار پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا۔ ساتھ ہی گیس کا سرکولر ڈیٹ کم کرنے کے لیے مینجمنٹ پر بات چیت ہوگی۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات میں ٹیکس اصلاحات پر عمل درآمد سمیت مالیاتی خسارے اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ سرکاری اداروں کے نقصانات کم کرنے کے لیے اقدامات کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ ایک ماہ تک روپے کی قدر میں استحکام آنے کے بعد گزشتہ 2 روز سے اس میں پھر کمی شروع ہو گئی ہے، اس پر بھی بات کی جائے گی۔ ایک وفاقی وزیر کے بقول پاور ڈویژن سرکولر ڈیبٹ میں کمی لانے کی شرط پوری کر چکی ہے۔ IMF نے تیل پر سبسڈی ختم کرنے کی شرط عائد کی تھی، لیکن حکومت گھریلو، ایکسپورٹ اور صنعتی گیس صارفین کو کراس سبسڈی دے رہی ہے۔ FBR مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں پرائمری بجٹ خسارے کے 87 ارب روپے کا ہدف پورا کرنے میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو ایک اور بڑا سیاسی دھچکا لگ رہا ہے کیونکہ اس کی 3 اہم رہنماؤں نے رپوشی ختم کر دی ہے اور پارٹی سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کی 3 اہم خواتین رہنماؤں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کو ایک اور بڑا سیاسی دھچکا لگ رہا ہے کیونکہ اس کی 3 اہم رہنماؤں نے رپوشی ختم کر دی ہے اور پارٹی سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ PTI چھوڑنے والی خواتین رہنماؤں میں اندلیب عباس، سعدیہ سہیل اور سمیرہ بخاری شامل ہیں، جنہوں نے حال ہی میں استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین سے ملاقات کی۔ ملاقات میں اندلیب عباس، سعدیہ سہیل اور سمیرہ بخاری نے PTI چھوڑنے اور IPP میں شمولیت کا اعلان کیا۔ ملاقات کے دوران اون چودھری بھی شریک تھے۔ اس موقع پر IPP کی ترجمان ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کا کہنا تھا کہ سیاسی بہنوں کو پارٹی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوسری جانب اندلیب عباس نے کہا کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کوئی بھی فرد واحد مقصد سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ کینیا میں قتل ہونے والے صحافی ارشد شریف کی بیوہ جویریہ صدیق کے وکیل نے مقدمہ دائر کرنے کی تصدیق کی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پاکستانی مقتول صحافی ارشد شریف کی بیوہ نے کینیا کی پولیس پر مقدمہ دائر کر دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کینیا میں قتل ہونے والے صحافی ارشد شریف کی بیوہ جویریہ صدیق کے وکیل نے مقدمہ دائر کرنے کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے گفتگو میں بتایا کہ نیروبی میں کینیا پولیس کے خلاف شہید ارشد شریف کے قتل کا مقدمہ درج کرا دیا گیا ہے۔ وکیل بیوہ ارشد شریف نے مزید کہا کہ عدالت سے کیس نمبر اور مزید ہدایات کا انتظار کر رہے ہیں۔ بیوہ ارشد شریف کا کہنا تھا کہ 1 سال سے انصاف کے لیے لڑ رہی ہوں۔ کینیا کی پولیس نے میرے شوہر کے قتل کا اعتراف کیا لیکن معافی نہیں مانگی۔ خیال رہے کہ صحافی ارشد شریف کو 23 اکتوبر 2022 میں کینیا میں ایک مبینہ پولیس مقابلے میں قتل کر دیا گیا تھا۔ ارشد شریف کے قتل میں ملوث کینیا پولیس کے 5 اہلکار بحال ہونے کے بعد ڈیوٹی پر واپس آ گئے۔ ذرائع کے مطابق 5 پولیس اہلکاروں کو انکوائری میں بے گناہ قرار دے دیا گیا جبکہ 2 اہلکاروں کو سینئر رینک پر ترقی بھی دے دی گئی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پاکستان میں آئندہ سال ہونے والے عام انتخابات میں غیر ملکی مبصرین کے لیے دعوت نامے جاری کر دیے گئے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پاکستان میں آئندہ سال ہونے والے عام انتخابات پر غیر ملکی مبصرین کے لیے دعوت نامے جاری کر دیے گئے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابات کی شفافیت کے لیے ملکی اور غیر ملکی مبصرین کے لیے اوپن ڈور پالیسی ہے۔ غیر ملکی مبصرین کو الیکشن کمیشن میں ایکریڈیشن کارڈ لازمی ہوگا۔ کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستہ افراد کی بطور مبصر رجسٹریشن نہیں کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے اپنے دعوت نامے میں کہا ہے کہ غیر ملکی مبصرین ویزے کے جلد حصول کے لیے وزارت خارجہ کے پاکستان آن لائن پورٹل پر قواعد جمع کرائیں۔ ایکریڈیٹیشن فارم الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق سیاسی وابستگی رکھنے والوں کو ایکریڈیٹیشن جاری نہیں کیا جائے گا۔ غیر ملکی مبصرین کے لیے سیکیورٹی کلیئرنس لازمی قرار دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیے گئے دعوت نامے میں کہا گیا ہے کہ غیر ملکی مبصرین انتخابی بے قاعدگیوں کی رپورٹ جمع کرائیں گے۔ غیر ملکی مبصرین رپورٹ میں انتخابی عمل مزید بہتر بنانے کے لیے تجاویز بھی دے سکتے ہیں۔ ہر غیر ملکی صحافی اور مبصر کو تمام قوائف اور دستاویزات جمع کروانا ہوں گے۔ کسی بھی ادارے سے ملحقہ شخص کی اتھارٹی لیٹر کے بغیر رجسٹریشن نہیں کی جائے گی۔ ہر غیر ملکی صحافی اور مبصر کو حکومت پاکستان سے سیکیورٹی کلیئرنس لانا لازم ہوگا۔
ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन टीवी।